شادی کا مطلب شوہر سے اپنی باتیں منوانا یا اپنی خواہشات کو پورا کروانا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ شادی کا مطلب ہوتا ہے کہ دو دلوں کو آپس میں جوڑنا، دو دلوں کے درمیان جو محبت ہے اس کے ذریعے ایک دوسرے کے دلوں کے اور قریب ہونا، اور دن بہ دن یہ محبت اور بڑھتی جاتی ہے اگر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات اور ایک دوسرے کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو 10 ایسی چیزیں بتاؤں گی جس سے سب خواتین بہت ہی ایزیلی اپنے شوہر کا دل جیت سکتی ہیں۔ شوہر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے نہ سیڑھی کی نہیں بلکہ تھوڑی سی سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میری سب بہنوں کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ جلدی سے آپ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں میری سب پیاری پیاری بہنیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ ہم عورتوں کی نا ایک بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم خواتین شادی کو ایک محبت بھرا جو رشتہ ہوتا ہے، ایک محبت بھرا جو تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ، ہم اس چیز کو پیسے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شادی کا مطلب پیسے یا ضرورتیں یا خواہشیں بالکل بھی نہیں ہوتا، بلکہ شادی کا مطلب پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، اپنے جذبات اور احساسات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا اور ایک دوسرے کو سمجھنا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کی جو بنیاد ہوتی ہے نا، وہ پیار، محبت، اعتماد، بھروسہ، ان چیزوں کے اوپر ہوتی ہے۔ تو پلیز میاں بیوی کے رشتے کو آپ اس کنسیپٹ کے ساتھ مت جوڑیں کہ یہ پیسوں سے یا ضرورتوں سے یہ رشتہ جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں وہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں، نارمل سی بات ہے، ضرورتیں ہر انسان کی ہوتی ہیں اور وہ ہمارے شوہر کی ہی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ان ضرورتوں کو پورا کرنا، ہمارا اور ہمارے بچوں کا خیال رکھنا۔ کیونکہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ اپنے گھر والوں کی ساری رسپانسبلٹیز پوری کرتے ہیں، ان کا ہر طرح سے دھیان رکھتے ہیں، لیکن میری اور میرے بچوں کی جو ذمہ داری ہے ان کے اوپر وہ اس چیز کو پورا نہیں کرتے۔ سادہ سے الفاظ میں نا میں اپنی پیاری بہنوں کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ سم ٹائم نا ہم خواتین حالات و واقعات کو لے کر اتنی زیادہ ڈپریسڈ ہوئی ہوتی ہیں کہ ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ اتنی ڈسٹرب ہوتی ہے کہ ہم جس چیز کو سوچ رہی ہوتی ہیں نا تو ہم اسی چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ریئلٹی ہے ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتی۔ تو کبھی کبھار نا خود کو اپنے ہسبینڈ کی جگہ پر رکھ کر بھی سوچا کریں۔ میں ہمیشہ آپ کو ایک بات کہتی ہوں کہ جس طرح سے ہم خواتین کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اسی طرح سے شادی کے بعد کچھ نہ کچھ چیزیں نا ہمارے ہسبینڈ بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں جو چیزیں ان کو کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کو لے کے نا آپ نے بالکل بھی ڈپریسڈ نہیں ہونا۔ یہ بہت ہی ڈیپ بات میں آپ کو بتانے والی ہوں، تھوڑا سا اس بات پہ غور کیجئے گا اور اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ یہ سب چیزیں جو ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں فیس کر رہی ہوتی ہیں نا، یہ سب چیزیں ٹیمپریری ہوتی ہیں، یہ پرماننٹ نہیں ہوتی۔ لہٰذا اپنے ان لاز کو لے کر، اپنے ان لاز کے ساتھ جو ایشوز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بالکل بھی خراب نہیں ہونے دینا۔ بہت ساری خواتین کیا کرتی ہیں کہ ہسبینڈ کے گھر آنے کی دیر ہوتی ہے اور الزامات کی جو بھجاڑ ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، شکوے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ ہر روز نہ مرد حضرات یہ چیزیں برداشت نہیں کرتے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں پر مرد حضرات ہمیں ڈپریس نظر آتے ہیں نا، ان کے ڈپریسڈ ہونے کی 90% جو ریزن ہوتی ہے نا وہ یہ گھریلو ایشوز ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ورک پلیس کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ان کی وجہ سے اتنے ڈپریسڈ نہیں ہوتے جتنے ہمارے جو گھریلو مسائل ہیں یہ ان کو ڈپریسڈ کرتے ہیں۔ تو پلیز اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھا کریں۔ آپ جتنا اپنے ہسبینڈ کو کمفرٹیبل فیل کروائیں گی اپنے ساتھ اپنے گھر میں، اور جتنا زیادہ ان کو وقت دیں گی، توجہ دیں گی، وہ اتنا ہی آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم خواتین کو ناقابل برداشت ہوتی ہیں، جو ہمیں ناگوار گزرتی ہیں، لیکن اپنے ہسبینڈ کے لیے کہ ہمارے ہسبینڈ کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ اسی طرح سے بنا رہے، ہمارے درمیان جو پیار محبت ہے وہ اسی طرح سے قائم رہے، تو اس کے لیے وہ چیزیں ہمارے لیے برداشت کرنا نا ضروری ہوتا ہے۔ 90% جو مرد حضرات اپنی بیویوں کو پسند نہیں کرتے یا جو ان کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں یا ان سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرنا یا زیادہ ان کو توجہ نہیں دیتے یا ان کے ساتھ وقت گزارنا پسند نہیں کرتے، بلیو می کہ 90% اس چیز کی ریزن یہی ہوتی ہے
کہ جو ہمارے گھریلو ایشوز ہوتے ہیں، جو ہمارے ان لاز کے ساتھ ہمارے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو شکوے شکایتیں ہوتی ہیں نا، یہ ہمارے ریلیشن کو خراب کرنے کی اصل جڑ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ شوہر آپ سے دور نہ ہوں، شوہر آپ کے ساتھ اسی طرح سے پیار محبت کرتے رہیں، تو آپ اپنی شادی شدہ لائف میں نا چیزوں کو تھوڑا سا بیلنس رکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کے ہسبینڈ کا جو بیہیویئر ہے، آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ وہ آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں، وہ آپ کو کس حد تک توجہ دے رہے ہیں، کس حد تک محبت دے رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کس ٹاپک پہ زیادہ بات کرنا چاہتے ہیں، کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ گھریلو مسائل کو ہی ڈسکس کرتی رہیں۔ اور ایک اور میں آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ بتاؤں تو مرد حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے رشتے کے بارے میں بات کی جائے، یعنی وہ اپنی بیویوں سے یہ چیز ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ ہماری بیویاں ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ہی ریلیشن کے بارے میں بات کریں۔ اور جب بیویاں اپنے شوہر سے اپنے ریلیشن کے بارے میں بات کرتی ہیں نا، تو بلیو می کہ شوہر بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے نا ان کو اچھی لگتی ہے یہ چیز کہ میری بیوی جو ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیو ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھار شکوے شکایتیں بھی انسان کر لیتا ہے، لیکن کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا نا ایک حصہ بنا لیتی ہیں کہ بس شوہر نے گھر آنا ہے تو میں نے الف سے لے کر یہ تک اس کو آج میں نے یہ سٹوری جو ہے نا وہ سنا دینی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ شوہر کا پیار محبت اور ان کی توجہ ہمیشہ جو ہے آپ کے طرف اسی طرح سے رہے کہ جس طرح سے وہ شادی کے پہلے دن آپ کو پیار محبت اور توجہ دیتے تھے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دونوں نا ایک دوسرے کے دوست بن جائیں، یعنی آپ اپنے ہسبینڈ کو آپ سے ایک دوست والی وائب آنی چاہیے، یعنی وہ جو چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں نا، کوئی بھی بات چاہے وہ آپ کے ان لاز کی ہے یا ان کے فرینڈز کی ہے، چاہے وہ آپ کو ناگوار گزر رہی ہے، لیکن آپ نے بہت ہی کاملی ان کی اس بات کو پوری اٹینشن کے ساتھ سننا ہے۔ جب ہم بیویوں کے بیہیویئر میں کامنس نہیں ہوتی نا، تو یہی ریزن ہوتی ہے کہ ہمارے ہسبینڈ ہمارے ساتھ کوئی بھی بات شیئر کرنا پسند نہیں کرتے، یعنی انہیں اس چیز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میری بیوی کے اندر بالکل بھی برداشت نہیں ہے، وہ کوئی بھی اس طرح کی جو بات ہے وہ نہیں سنے گی۔ تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات آپ سے دور رہنے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی دوست ملے جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کا ہر دکھ سکھ اور ہر بات ان کے ساتھ وہ شیئر کر سکیں۔ تو پلیز میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ اس طرح کی نوبت مت آنے دیں کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ کسی اور کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ اگر ایک عورت تھوڑی سی سمجھداری سے کام لیتی ہے نا، تو بلیو می کہ وہ ہر طرح کی سچویشن کو بہت ہی اچھے سے ہینڈل کر لیتی ہے۔ اور ہم خواتین میں اسپیشلی جتنی کامنس ہوتی ہے، جتنے اچھے سے ہم چیزوں کو ہینڈل کرتی ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے ہسبینڈ کو ہماری طرف بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں، یعنی ہماری پوزیٹیوٹی بھی ان کو بہت زیادہ پسند آتی ہے، ان کو ہمارے اوپر اعتماد جو ہے وہ اور زیادہ ان کا ہو جاتا ہے جب ہم اپنے بیہیویئر میں پوزیٹیوٹی اور کامنس کو رکھتے ہیں۔ مردوں کی نفسیات اور عورتوں کی نفسیات میں نا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جو بیویاں شوہروں کی بات کو مانتی ہیں، ان کی بات کو ویلیو دیتی ہیں، تو اس طرح کی بیویاں نا بہت ہی جلدی اور بہت ہی آسانی سے اپنے شوہروں کے دل میں وہ جگہ بنا لیتی ہیں جو وہ چاہتی ہیں۔ شوہروں کے دل میں اترنے کے لیے اور ان کے دل میں جگہ بنانے کے لیے نہ تو آپ کو کسی جادو کی چھڑی کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ایک عورت اگر تھوڑی سی سمجھداری اور عقل مندی سے چلے اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، چیزوں کو بیلنس کرنا جانتی ہو، تو یہ چیزیں نا آپ کے شادی شدہ لائف کو بہت زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ خواتین شادی کے بعد نا کچھ ایسی غلطیاں کرتی ہیں جس کا خمیازہ ان کو پوری زندگی بھگتنا پڑتا ہے، یعنی وہ اپنی حکمرانی کرنا چاہتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو اپنے طریقے سے کنٹرول کرنا چاہتی ہیں۔ وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے شوہر اپنے پیرنٹس کو بھی ٹائم دیں تو مجھ سے پوچھ کر جائیں یا مجھے بتا کر جائیں، یا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کرنے جا رہے ہیں تو وہ مجھ سے پہلے پرمیشن لیں اور پھر جائیں۔ تو یہ سب چیزیں نا آپ کے رشتے کو سراسر خراب کرتی ہیں۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جن سے آپ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں نا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو یہ چیز شو کر رہی ہیں کہ میں ان کے لیے بہت فکر مند ہوں، تو یہ چیز ان کو شو کروانے کے لیے نا اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو پلیز یہ غلطیاں آپ نہیں کریں اپنے ریلیشن میں، کیونکہ جب آپ اپنے شوہر کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آپ اس طرح کا بنا دیتی ہیں نا کہ آپ ان کو جو ہے وہ مس گائیڈ کر رہی ہیں، یا آپ ان کو مس بیہیو کر رہی ہیں، یا آپ ان کے ساتھ جو ہیں وہ لائل نہیں ہیں، یا آپ ان کے ساتھ کوئی چال چلنے کی کوشش کرتی ہیں،
تو یہ چیزیں جب ایک بار آپ کے ریلیشن کو خراب کرتی ہیں نا تو پھر آپ میرا خیال ہے کہ سالوں سال بھی آپ اپنے شوہر کے دل میں اپنی جو جگہ ہے نا وہ نہیں بنا پاتی اور نہ ہی آپ اپنی قدر کروا پاتی ہیں۔ تو جو ٹپس اور جو پوائنٹ میں آپ کو میاں بیوی کے ریلیشن کو سٹرونگ بنانے کے لیے دیتی ہوں وہ سبھی پوائنٹ میں آپ کو اسی لیے دیتی ہوں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کا جو دل ہے وہ اس طرح سے جیتیں، اس طرح سے اپنے ہسبینڈ کے دل میں جگہ بنا پائیں کہ اگر کوئی اور آپ کو دور کرنا بھی چاہے تو آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ خود اس چیز کا سٹینڈ لیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہ پڑے یا کوئی آپ کو جو چیز ہے وہ ثابت کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جو بیویاں اپنے شوہر کے دل میں اس طرح کی جگہ بناتی ہیں نا، یعنی انہیں اس قدر متاثر کر دیتی ہیں، تو انہیں پھر خود اپنے لیے سٹینڈ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے شوہر جو ہے نا وہ خود پھر ان کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں۔ اور یہاں تک پہنچنے کے لیے نا ہر بیوی کو کچھ نہ کچھ ایفرٹ جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں کرنی پڑتی ہے۔ ود آؤٹ ایفرٹ یہ سب چیزیں آپ کو نہیں ملتی۔ چند سال یا چند مہینے اپنے ریلیشن کو مضبوط بنانے میں، اپنے شوہر کو اعتماد میں لینے کے، ان کو اپنے اوپر یقین دلانے کے جو ہے نا وہ ضرور آپ ایفرٹ کریں تاکہ پوری زندگی جو ہے آپ اس چیز کا پھل کھا سکیں۔ جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں، جو خاندانی عورتیں ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ شوہروں کے فیصلے کی، شوہروں کے بات کی قدر کرتی ہیں، ان کی بات کو، ان کی پرابلم کو سمجھتی ہیں اور ان سے ایڈوائز لیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مردوں کو یہ چیز بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے جب ہم خواتین ان سے ایڈوائز لیتی ہیں یا ہم ان سے کوئی مشورہ لیتی ہیں تو یہ چیزیں بلیو می کہ مردوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہیں۔ لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ آج کے ٹاپک کا یہ ہے کہ کچھ خواتین غصے کی حالت میں کچھ ایسے نازیبا الفاظ جو ہے وہ یوز کرتی ہیں اپنے شوہر کے گھر والوں کے لیے جو ایک شوہر کو بہت زیادہ ناگوار گزرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی قدر اس وقت کھو دیتی ہیں جب آپ ان کے گھر والوں کو ڈس رسپیکٹ کرتی ہیں یا ان کے لیے ایسے ورڈ یوز کرتی ہیں کہ جو آپ کو نہیں یوز کرنے چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ چاہے آپ جتنے بھی غصے کی حالت میں ہیں، رسپیکٹ کے دائرے میں رہ کر اپنے ہسبینڈ سے بات کریں، رسپیکٹ کے دائرے میں رہ کر اپنے ان لاز سے بات کریں۔ ہوپس ہو کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی۔ اللہ حافظ۔